فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. گیٹ پر جن حضرات کی گاڑیاں پارک ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی کی گاڑیاں وہاں سے ہٹا لیں تاکہ مومنین کو اندر آنے میں کسی طریقے کو دشواری نہ ہو. یہ جو اعلان فرمانے کہ 20 محرم کو 8 بجے شب پہ اضا خانہ کاشان حیدری راجا جی پورم میں مجلس اعظم منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطیب رہنے گئے تعالی جناب مولانا شوکت خالد جبلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور 23 محرم کو درگاہ حضرت عباس کے پاس میر تاجر کی مسجد کے پشت پر یہ جناب انیس عباس صاحب کے اللہ خانے میں مجلس اعظم منعقد ہوگی شب کے 9:30 بجے اور اس مجلس کو مولانا میر نذیر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں جناب حسین جاوید صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور قربانی فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. درود بھیجیں آپ حضرات. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پڑھ دیں. درود بھیجیں آپ حضرات محمد و عالم. لکھ قلم ایسے نام زہرا کا لکھ قلم ایسے نام زہرا کا جیسے تو ہے غلام زہرا کا
لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، سارا گھر ہے امام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، اب تو سمجھو مقام زہرا کا، اب تو سمجھو مقام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، مشکل پل میں ٹال دیتا ہے، مشکل پل میں ٹال دیتا ہے، اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین، درود بھیجیں آپ حضرات، گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین، مستقل ہے قیام زہرا کا، مستقل ہے قیام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، درود بھیجیں آپ حضرات محمد، ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، صغرا کو دم نظر بہت یاد کیا، لاشیں پا جگر تھام کے کہتے تھے حسین، بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا،
اکبر نے جو گھر درود بھیجیں آپ حضرات محمد میدان میں کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں یہ جو سامنے جو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کو زحمت ہوگی ابھی جب تک دوسرے کے لانا بنا آپ اس کو سائڈ ہو جائیں کیونکہ یہ جو پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو دکھتا ہے اس کو ابھی وقت ہے اس کو آپ ہٹا دیے تو سائڈ ہو جائیے اچھا سائڈ ہو جائیے دونوں کیمرے سامنے والے ہیں اصل سے اس چیز کا خیال رکھیے گا آپ کہ کیمرہ کوئی بھی سامنے نہ رکھے یہاں میرا سے گزارش ہے کہ محمد چاند میاں اور شاہ میاں مرحوم انہیں سید عبد الحسن صاحب مرحوم کے لیے پورا فاتحہ پڑھوں اپنی محمد جنگ مصطفیٰ حسن صاحب مرحوم حامد ابن حسن صاحب مرحوم اور تمام وعددار دوست استاد فضل صاحب اور ساتھ مرحوم سب کے لیے پورا فاتحہ پڑھوں اور یہ دنیا کی اعلانات اور کچھ بات فرمائے کہ 23 محرم کو شریف عباس صاحب کے رکھانے میں درمیان عباس کے پاس شب صاحبہ کی مشترکہ مسلم ہوگی مجھے کو مولانا عبد العزیز صاحب فرمائیں گے کاشانہ حیدری رکھانے کاشانہ حیدری راجی پورم میں 8 بجے شب میں 20 محرم کو مسجد مسلم ہوگی تو خطیب و جگہ دائی جناب مولانا شہرت قاضی ضروری صاحب فرمائیں گے 25 محرم کو امیر بھائی کے امامبارے میں مسجد مسلم ہوگی شب 9 بجے مسجد کو خطیب و جگہ دائی جناب مولانا غلام حسن فرمائیے آپ حضرات کو گزارش ہے کبھی تعداد میں شرکت فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا کہ 26 محرم سے 30 محرم تک قرآن کی مسجد پر جو مسلم ہوتی ہے مسلم ہوگی اور ان مسلموں کی خطیب و جگہ دائی جناب مولانا فرمائیے 24 محرم کو شب میں 9 بجے جناب میں یہ ہوگی صاحب کے خانے میں مسجد ہوگی اس مسجد کو بھی مولانا صاحب فرمائیں گے آپ حضرات کو گزارش ہے کبھی تعداد میں شرکت فرمائیے گا ایک علاوہ فرمانے 3 سفر سے 12 سفر تک جناب مختار امین صاحب کے رکھانے میں جو مولانا شہر جانے کی مسجد ہوتا ہے صاحب کو بنا کرتا انشاءاللہ انسان کو مسجد ہوگا شب میں 9 بجے اس میں مختلف تقریب کے بیانات ہوں گے آپ حضرات کو گزارش ہے تمام مجالس کو کبھی تعداد میں شرکت فرمائیے گا گزار ہوں خطیب احترام والی جناب مولانا پاک انشاءاللہ اپنی بات اللہ کی خدمت میں سب تشریف لائیں اور مجھے فرمائے نعرہ صلوات کنارے کو وہ کہہ رہے ہیں آج
لیجیے، کل کر لیجیے گا کل. حضرات، پہلے تو گزارش ہے کہ شاعر اہل بیت جناب نظم لکھنوی صاحب کی والدہ نہایت علیل ہیں. آپ حضرات بوسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے، اور پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے جناب حسین مہدی صاحب، جناب بھیا جانی صاحب، جناب عروج عباس صاحب، عباسو صاحب، ہمارے ذرے میاں کے بھائی بہادر عباس مرحوم، اور جو مومنین و مومنات ہمارے درمیان اس سال نہیں ہیں، ان کی ارواح کو اصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ آخری مجلس یعنی 19 محرم کو اسی روضہ کاظمین میں حضا ہاسپٹل کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا، جس میں جو افراد بیمار ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں اس روضہ کاظمین میں حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس قدیم خمسہ مجالس میں بطفیل چہردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول سلام اللہ علیہا ظاہر و باطن کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی آج تیسری تقریر ہے، اور میں اس عنوان کے لیے زیارت
وارثہ کے ایک آخری فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس فقرے میں جہاں ہم مولا حسین اور ان کے جانثاروں کی خدمت میں تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور وہ تحفہ صلوات حیدری یا علی اور اس فقرے میں جہاں ان کی روحوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے جسموں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے شاہد و غائب کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ان کے ظاہر و باطن کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر و باطن دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ صاحبان عرفان کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے دو اشارے ہیں۔ اشارے یہ ہیں کہ صرف ظاہر کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ باطن کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اقرار ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت حاصل کرنا اور باطن کا عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تہذیب اقرار اہل بیت ہے، یہ قانون اطاعت آل محمد ہے کہ ہم ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن پر، ان کے اختیارات پر، ان کے معجزات پر، ان کی حقیقت پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں۔ اب عزیزوں، ظاہر کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے اور باطن کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے۔ ظاہر کے لیے بصارت بہت ہے، لیکن باطن کی معرفت بصارت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ باطن کی معرفت کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ یہ گفتگو بہت قابل غور ہے، آپ پوری طرح متوجہ ہو کے سنیں۔ اس کے لیے ایک صلوات بآواز بلند بھیجیں محمد۔ دیکھیں، ظاہر بصارت سے نظر آتا ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں وہ آنکھوں کی بصارت سے نظر آتی ہیں، لیکن باطن بصارت سے نظر نہیں آئے گا۔ باطن کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بصارت کے ذریعے باطن کی معرفت حاصل کر لیں تو بصارت عرفان باطن میں کوئی مددگار نہیں ہوتی، اس لیے کہ بصارت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بصارت کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، بصارت کی کچھ حدیں ہوتی ہیں۔ بصارت کی کمزوری و مجبوری یہ ہے کہ بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے آنکھوں میں نور کا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے اجالا ہونا ضروری ہے۔ اور جو ہمارے یہاں بھائی بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، آنکھوں میں نور کا ہونا ضروری ہے، اجالے کا ہونا ضروری ہے۔ بصارت کی مجبوریاں ہیں۔ اگر آنکھیں بند ہوں گی تو بصارت کے ذریعے ظاہر نظر نہیں آئے گا، اگر اجالا نہیں ہوگا تو بصارت کے ذریعے ظاہر نظر نہیں آئے گا۔ بصارت کی مجبوریاں ہیں، اتنی مجبوریاں ہیں کہ بصارت کا ذریعہ آنکھیں بنتی ہیں، مگر ان آنکھوں کی بھی حد ہے کہ آنکھوں سے آپ سب کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آئینے کا وسیلہ نہ ہو تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں آنکھوں سے خود اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا سی توجہ طلب بات ہے، بصارت کی مجبوریاں ہیں۔ بصارت کے لیے آنکھوں میں نور کا ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ بصارت کے لیے یہ مجبوریاں ہیں، لیکن بصیرت کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بصیرت کے لیے آنکھوں کے نور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بصیرت کے لیے آنکھوں کے کھلا ہونے کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ بصارت و بصیرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، بصارت میں نے کہا ظاہر بصارت سے نظر آتا ہے، مگر اس نظر آنے میں بصیرت کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر صرف بصارت ہوگی اور بصیرت نہیں ہوگی تو نظر تو آئے گا، لیکن جو نظر آئے گا ضروری نہیں ہے کہ سب کو یقین بھی آ جائے۔ جو ہمارے یہاں بھائی ذرا سی ایک مشکل سی گفتگو ہے، آپ متوجہ ہو گئے تو بات آسان ہو جائے گی کہ بصارت سے مشاہدہ ہوگا، دیدار ہوگا، لیکن یقین پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر مولا علی سب کو نظر آئے۔ بھائی پہلا امام نبی کے ہاتھوں پر ہے، یہ سب کو نظر آیا۔
مولا علی نبی کے ہاتھوں پہ ہیں، یہ سب کو نظر آئے، مگر سب کو یقین نہیں آیا۔ اب دیکھیں بصارت و بصیرت کا فرق سمجھیے، اگر آپ جڑ گئے تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ بھائی بصارت کے ساتھ سب کے پاس بصیرت نہیں تھی، لہذا غدیر میں سب کو اعلیٰ علی کو دیکھ کے بھی یقین نہیں آیا۔ یہ ہے بصارت کی منزل اگر بصیرت نہ ہو۔ معلومہ جن کے پاس بصارت نہیں ہوتی وہ پہلے امام کو دیکھتے ہیں مگر مان نہیں پاتے، جن کے پاس بصارت ہوتی ہے بصیرت نہیں ہوتی انہیں پہلا امام نظر آتا ہے مگر یقین نہیں ہوتا، لیکن جن کے پاس بصیرت ہوتی ہے انہیں 12واں نظر نہیں آتا مگر یقین ہے۔ محمد اور فرمائیے گا بصیرت عرفان باطن کا ذریعہ ہے۔ جب بصیرت ہوتی ہے تو باطن کی معرفت ہوتی ہے، بصارت سے نظر آ جاتا ہے، لیکن بصیرت سے باطن کا عرفان ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بار بار اس جملے کے اوپر کہ ظاہر کے لیے بصارت کی ضرورت ہے مگر یقین کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں بصارت و بصیرت میں کتنا بڑا فرق ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام صحن حرم میں موجود ہیں، حج کا زمانہ ہے، امام کے ساتھ صحابی امام موجود ہیں۔ اب امام کے صحابی بصارت سے کام لے رہے ہیں، تو جب تک امام کے صحابی نے بصارت سے کام لیا تو حاجیوں کے چہرے نظر آئے، جب تک بصارت سے کام لیا حاجیوں کے احرام نظر آئے، جب تک بصارت سے کام لیا حاجیوں کی تعداد نظر آئی، جب تک بصارت سے کام لیا حاجیوں کی کثرت نظر آئی، مگر ادھر امام نے بصارت کی شمع کو گل کیا اور بصیرت کے آفتاب کو ابھار دیا۔ توجہ ہمارے یہاں ادھر پانچویں امام نے اپنی صحابی کے بصارت کے آفتاب کو ابھارا، تو جیسے ہی بصیرت کا آفتاب ابھرا ویسے ہی وہ حاجی جن کا ظاہر نظر آ رہا تھا ان کا باطن نظر آنے لگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ جو حاجی نظر آ رہے تھے ان کی صورتوں میں حیوان نظر آنے لگے، ان کی شکلوں میں جانوروں کی شکلیں نظر آنے لگی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ امام نے بصیرت کے ذریعے لوگوں کی اصل کیسے دکھا دی، اصل شکل کیسے دکھا دی۔ ارے جس کے دادا کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لے، بذا صلوات کا سہارا دے محمد والے محمد۔ لیکن آج ذرا سی تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن مشکل کچھ کے صدقے میں آسان ہو جائے گی۔ بھائی باطن کے عرفان کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، باطن تبھی نظر آئے گا جب بصیرت ہوگی۔ اچھا اسی بصیرت کی بنیاد پر قرآن میں گفتگو ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں اکثر مقامات پر کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو صمم بکمم امم کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گونگے، بہرے، اندھے۔ دیکھیں دین کے دشمن بھی تین ہیں، کافر، مشرک، منافق، اور ان کی علامتیں بھی تین بیان ہوئی کہ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کچھ لوگوں کو گونگا کہہ رہا ہے، اندھا کہہ رہا ہے، بہرا کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ قرآن نے جن کو اندھا کہا تو کن کو اندھا کہا ہے؟ تو قرآن نے ان کو اندھا نہیں کہا جن کے پاس بصارت نہیں تھی، قرآن نے ان کو اندھا نہیں کہا جو دیکھ نہیں سکتے، قرآن نے ان کو اندھا کہا جو دیکھتے ہیں مگر جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی توجہ ہمارے ہیں آپ۔ بھائی قرآن نے گونگا کن کو کہا؟ ان کو نہیں جن کے منہ میں زبان نہیں تھی، ان کو نہیں جن کے پاس قوت گویائی نہیں تھی، قرآن نے ان کو گونگا کہا جو بولتے تھے مگر جو بولنا چاہیے ہمارے یہاں وہ نہیں بولنا چاہیے۔ لولا کہتے ہیں، مولا نہیں کہتے ہیں۔
ذرا میرے قریب آ کے سنیے گا، قرآن نے ان کو بہرا نہیں کہا جن کے پاس سماعت نہیں ہے، قرآن نے ان کو بہرا کہا جو سنتے ہیں مگر جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں۔ تو قرآن آنکھ رکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ قرآن زبان رکھنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ قرآن سماعت رکھنے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ اچھا، آپ جو قرآن صامت کا مزاج ہے وہی قرآن ناطق کا مزاج ہے۔ جیسے قرآن آنکھ رکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے، کان رکھنے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، زبان رکھنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، ویسے ہی معصومین کلمہ پڑھنے والے منکر ولایت کو یہودی کہہ رہے ہیں۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا بھائی، حدیثوں میں اکثر ہے کہ منکر ولایت یہودی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر یہودی کہا گیا، وہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے مگر یہودی کہا گیا، وہ نبی کا اقرار کر رہا ہے مگر یہودی کہا گیا۔ تو یہ کس بنیاد پر کہا گیا؟ بھائی جو منکر ولایت یہودی ہے وہ ظاہر کی بنیاد پر یہودی نہیں ہے، بھائی ذرا مشکل سی بات ہے، وہ باطن کی بنیاد پر یہودی ہے۔ دیکھیں تشبیہ کا قانون کیا ہے، اکثر بہت سے لوگ شیر دل کہلاتے ہیں۔ آئیے مولانا صدف صاحب ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ آ جائیے ادھر آ جائیے۔ سنیے گا انشاءاللہ ایک بہت خاص منزل تک آپ کو لانا ہے، توجہ فرمائیے گا آپ کہ بہادر آدمی کو شیر دل کہا جاتا ہے، ڈرپوک آدمی کو بزدل کہا جاتا ہے، کائیاں آدمی کو کوا کہا جاتا ہے، حد سے زیادہ سیدھا ہو تو گدھا کہا جاتا ہے۔ بھئی انسان کو جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے کس بنیاد پر؟ تو یہ صورت کی بنیاد پر نہیں، عادت کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں تو جو منکر ولایت کو یہودی سے تشبیہ دی ہے یہ بھی صورت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عادت کی بنیاد پر ہے۔ آپ ذرا قرآن میں یہودیوں کی عادت پڑھیے کہ قرآن میں یہودیوں کی عادت کیا بیان ہوئی ہے، تو دو عادتیں بیان ہوئی، آخری عادت توجہ۔ یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کی طرف جاتے تھے، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی طرف جاتے تھے، بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کی طرف جاتے تھے۔ بھائی اللہ ان کے لیے بیسٹ چنتا تھا اور وہ اپنے لیے ورسٹ چن لیتے تھے۔ اللہ چاہتا تھا وہ آسمان کے کھانے کھائیں، وہ زمین کے کھانوں کی ضد کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا، یہ ہے یہودی کی عادت۔ اسی بنیاد پر منکر ولایت کو یہودی کہا، اس لیے کہ یہ بھی غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ کی طرف گیا، غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ کی طرف گیا، کرار کو چھوڑ کے فرار کی طرف گیا، لافتہ کو چھوڑ کے لاپتہ کے۔ جو فرمائیے گا آپ تو دیکھیں باطن، قرآن بھی باطن کو دیکھتا ہے، قرآن بھی بصارت و بصیرت کے ذریعے ایک فرق بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہودیوں کی ایک عادت کیا کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا۔ اب دوسری پہچان، دوسری عادت جو یہودیوں کی قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قول کو بدل دیتے تھے۔ یہ قابل غور بات ہے،
اگر اس پر غور نہ کیا آپ نے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اہم باتیں سننے کے عادی نہیں رہے. قرآن کہہ رہا ہے. آئیے ارشی صاحب صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ لوگ بہت زور سے صلوات پڑھ رہے ہیں. مجھے اپنے اوپر شک ہو رہا ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ایک بہت خاص تحفہ آج دینا مقصود ہے جس کے لیے میں تمہید تیار کر رہا ہوں. ایک عادت کیا تھی کہ وہ قول کو بدل دیتے تھے. اب قول کو بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ معافی مانگ رہے ہیں, اگر یہ صدق دل سے معافی چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ ایک باب حتہ ہے, باب حتہ میں یہ داخل ہوں اور حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہوں. بھائی باب حتہ ایک دروازہ تھا. باب حتہ کا مطلب ہے مغفرت کا دروازہ. عبرانی زبان میں حتہ کا مطلب ہوتا ہے معافی. تو ان سے کہا گیا کہ یہ جب دروازے میں داخل ہوں تو یہ حتہ حتہ کہتے جائیں. تو اب قول بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. تو جو سنیے گا, انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. حتہ کہتے ہیں معافی کو, وہ ہنتا کہتے ہیں روٹی کو. اللہ نے کہا معافی مانگو, وہ جنم جنم کے بھوکے روٹی مانگنے لگے. تو جو ہمارے ہیں انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. اب انہوں نے قول بدلا. کیا بدلا؟ کہ ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا. اسے کہتے ہیں قول کو بدلنا. ارے کیا سنا یار, ایک نون کا نقطہ بڑھایا. سمجھایا گیا جو نون کا نقطہ بڑھائے وہ بھی یہودی ہے, جو بے کا نقطہ گھٹائے میں اپنی منزل تک لا رہا ہوں. اسے کہتے قول کا بدلنا. تو اس بنیاد کے اوپر انہیں یہودی کہا گیا ہے. بھائی مولا علی کیا ہیں؟ انا نقطتو تحت البا. فرمایا میں بے کے نقطے کا, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. انا نقطتو تحت البا. اچھا دیکھیں بہت خاص بات ہے, حروف بہت سے ہیں لیکن مولا علی نے ہزاروں مرتبہ پڑھا جا چکا ہے, مختلف طریقوں سے پڑھا جا چکا ہے کہ مولا علی نے اپنے کو بے ہی کا نقطہ کیوں کہا. مجھ سے بھی سنیے آپ. دیکھیے عربی میں حروف بہت سے ہیں مگر بہت سے حروف وہ ہیں کہ جب تک تنہا ہیں بے معنی ہیں. سمجھے آپ, وہ اپنے دامن میں کوئی معنی نہیں رکھتے. بھائی الف کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں, میم کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں, شین کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو حرف ہو کے بھی بامعنی ہیں, جیسے حروف مقطعات. بھئی توجہ ہمارے یہاں الف لام میم ہوا میم یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں. ان کے دامن میں معنی ہی معنی ہے, بلکہ ان کے دامن میں معنی کا سمندر ہے. لیکن اب اسے کیا کیجئے کہ اس سمندر میں تفسیر بالرائے کی کشتی نہیں چلتی ہے, تفسیر معصوم کا سفینہ چلتا ہے. بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا. ویسے ہی حرف با, پوری توجہ چاہتا ہوں, حرف با ایک بامعنی حرف ہے. اس حرف با کے کئی مطلب ہیں, یہ خالی حرف نہیں ہے. دیکھیں حرف با کے دو مطلب بہت واضح طور پر موجود ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ
وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں جو یہ حرف با آیا تو وسیلے کے معنی میں آیا۔ یا علی میری مدد کیجئے، میں اس بات کو سمجھا لوں۔ بھئی یہ جو حرف با آیا تو بمعنی استعانت آیا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ استعانت کے معنی میں آیا، یہ خالی حرف نہیں رہا۔ اب یہاں پر جہاں وسیلہ دیا گیا وہاں پر یہ با کا حرف وسیلہ بن گیا، تو با کا ایک کام ہے وسیلہ بننا، پھر با کا ایک کام اور بھی ہے۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ترجمے ہوتے ہیں۔ عام ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، لیکن ایک تفسیر ہے تفسیر المتقین علامہ مشہدی کاظمی کی، انہوں نے جب بسم اللہ کا ترجمہ لکھا تو انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے ترجمہ کیا مدد اللہ کے نام سے۔ بھئی بہت مشکل سی چیز ہے، میرے مولا مدد کرے تو بات پہنچ جائے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ مدد اللہ کے نام سے، اس کا مطلب حرف با وسیلے کی علامت بھی ہے اور حرف با مدد کی علامت بھی ہے۔ بھئی پہنچ رہی ہے میری بات؟ بھئی حرف با مدد کی علامت بھی ہے، حرف با وسیلے کی علامت بھی ہے۔ آپ سمجھیے علی نے کیوں کہا کہ میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی علی، اللہ کی طرف سے مدد بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ بچے کچھ فضیلت کا تبرک لے کے جائیں، تو غور فرمایا آپ نے، انا نقطہ تحت البا، کہ میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ بھائی یہ حرف با خود مدد کی علامت ہے اور مولا علی مدد کا ذریعہ ہے، حرف با وسیلے کی علامت ہے اور مولا علی وسیلہ ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں تو بات کیا ہو رہی تھی کہ ظاہر و باطن، باطن کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، بس میں آپ کو لے آیا۔ باطن کی معرفت کے لیے بصارت سے کام نہیں چلے گا، باطن کی معرفت کے لیے، اب جس کے لیے اتنی دیر تک متوجہ کیا، بصیرت کی ضرورت ہے۔ بھائی بصیرت کے ذریعے باطن امام کی معرفت ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا عباس کا جہاں لقب ہے ابو الفضل، جہاں لقب قمر بنی ہاشم، جہاں لقب تمنائے علی، جہاں لقب سقائے حرم، وہی چھٹے امام نے فرمایا کہ کانا امن العباس نافذ البصیر۔ سنیے اب یہی سے تو گفتگو کو آغاز کرنا ہے۔ فرمایا ہمارے چچا عباس نافذ البصیر تھے، توجہ ہمارے یہاں نافذ البصیر تھے، یعنی بصیرت کی منزل معراج پر تھے۔ اسی لیے جو معرفت حسین قلب عباس میں تھی وہ کسی میں نہیں۔ بھائی بچپن سے لے کے کربلا تک عباس حسین کے ساتھ ویسے پیش نہیں آئے جیسے بھائی بھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، ویسے پیش آئے جیسے غلام آقا کے ساتھ، اس لیے کہ عباس کی نظر میں ظاہر حسین نہیں رہتا تھا، باطن حسین۔ سنیے گا دیکھیں، میں آپ کے ذہن کو بہت 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 اعلیٰ منزلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے نہ سنا ہوگا اس سے پہلے کبھی، یہ لقب سنا ہوگا نافذ
बसीर। नाफिजुल बसीर का मतलब कि हर वक्त इमाम मौला अब्बास के सामने मौला हुसैन का बातिन रहता था। मौला हुसैन की हकीकत क्या है ये अब्बास के सिवा किसी ने नहीं जाना। चूंकि नाफिजुल बसीर थे, उन्हें मालूम था ये पैकरे बशर में नूर खुदा चल रहा है, सार अल्लाह है, इब्ने सारही। भाई साहिबान इरफान बैठे हैं कि नहीं? मुकम्मल मारिफत हुसैन, सुनिएगा, मुकम्मल मौला हुसैन की मारिफत, बातिन हुसैन की मारिफत जनाब अब्बास को थी। इसीलिए उन्होंने उनका हक अदा किया। अब एक लफ्ज आता है जनाब अब्बास के लिए, वफादार। सुनना मेरे बच्चों, नौजवानों, वफादार। आपको मालूम है वफा कहते किसे और वफादारी होती क्या है? ये लफ्ज वफा तो आपने बहुत सुना है। ये जनाब अब्बास वफादार क्यों कहलाते हैं? भाई करबला में जितने शहीद थे, मैं मसाइब के सीने से आपको फजाइल तक पहुंचाऊंगा। वफादार तो सब थे, लेकिन ये लक़ब मौला अब्बास के लिए क्यों मखसूस है? तो वफा किसे कहते हैं आपको मालूम है? तो वफा का मतलब होता है पूरा करना। वफा का क्या मतलब होता है? पूरा करना। आप दलील पूछें सूरह दहर में कि यूफूना बिन नजरे, अहले बैत के लिए ऐलान हो रहा है कि ये अपनी नजरों को पूरा करते हैं, ये अपनी नजरों को पूरा करते हैं। लीजिए, नजरें पूरा करना भी अल्लाह की नजर में काबिल मदह है। वो लोग कहते हैं साहब ये नजरें कहाँ से लाए? तो सूरह दहर के अंदर रखी थी, वहीं से उठा लाए। अहले बैत की तारीफ हो रही है, यूफूना बिन नजरे। तो वफा कहते हैं पूरा करने को। भाई आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह कोई अपनी जगह बैठ ना पाएगा अगर बात पहुंच गई आप तक। वफा कहते हैं पूरा करने को। तो क्या पूरा करना? वादा पूरा करना, यह वफा कहलाती है। वादे को पूरा किया जाए, यह वफा है। तो यह तो कोई बहुत अजीब व गरीब बात हुई नहीं। भाई एक जाकिर ने मजलिस पढ़ने का वादा किया और उसने मजलिस पूरी की, पढ़ दी, यानी वादा वफा किया। मैंने कर्ज लिया, लौटाने का वादा किया, कर्ज लौटा दिया, यानी वादा पूरा किया। वफा कहते हैं पूरा करने को। और लोग आम तौर पर समझते हैं कि वादे को पूरा करने का नाम वफा है। अब्बास वफादार इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने वादा पूरा किया। जी नहीं, ये मामला नहीं है भाई। वादा तो अंसार हुसैन ने भी पूरा किया। भाई आखिरी आदमी तो तवज्जो, शबे आशूर वादा किया जानिसारी का, रोजे आशूरा पूरा किया, मगर वो अंसार कहलाते हैं। और मौला अब्बास, मौला मेरी मदद करे, वफादार कहलाते हैं। तो ये वफादार क्यों कहलाते हैं? वादा पूरा करने की वजह से नहीं। ये तब समझ में आएगा जब वजूद अब्बास का सबब समझिएगा। अब्बास के दुनिया में आने का सबब क्या है? मौला अली ने इरादा किया कि एक बेटा हो जो करबला में हुसैन की नुसरत करे। मौला अली ने इरादा किया, इरादा अली ने किया, इरादा अली ने किया। क्या सुन रहे हैं आप? अब्बास अली के इरादे का नाम है। अली ने इरादा किया कि करबला में हुसैन की नुसरत हो। आप समझिए, जो वादे को पूरा करे उसे अब्बास नहीं कहते, जो अली के इरादे को
مولا سلامت رکھے. آپ پہنچ گئے لیکن ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. جناب عباس نے مولا علی کے ارادے کو پورا کیا ہے. جنہوں نے شب عاشور کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا انہیں انصار کہتے ہیں. جس نے علی کے ارادے کو پورا کیا اسے مولا عباس کہتے ہیں. مولا علی نے ارادہ کیا تھا ایک بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے. اب مولا علی نے ارادہ کیا تو بیٹا ملا، اور بیٹا بھی ایسا ملا جس کا لقب ہے ابو الفضل. دیکھیں مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ بچے سمجھ کے جائیں کہ القاب کے بھی باطن میں کیا ہے. آپ ظاہر یہ لقب سنتے ہیں ابو الفضل. مولا علی کا لقب، مولا عباس کا لقب کیا ہے؟ ابو الفضل. اب اس کا باطن سمجھیے. تو باطن یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں جہاں جہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو نعمت کے ساتھ لفظ فضل بھی آتا ہے. بھئی جو توجہ میں چاہ رہا ہوں کاش آپ کی وہ توجہ ہو جائے. نعمت کے ساتھ فضل. یہ نعمت کے ساتھ فضل کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عالم و فاضل. علماء بھی کہلاتے ہیں عالم و فاضل. یہ عالم و فاضل کیا ہے؟ بھئی علم حاصل کرنے کے بعد جب حکمت حاصل کر لی تو حکمت کہلاتی ہے فضل. تو جس کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہو وہ کہلاتا ہے عالم و فاضل. اب نعمت کے ساتھ قرآن میں فضل ہے. علماء نے لکھا یہ نعمت کے ساتھ فضل کیا ہے؟ کہ جو نعمتوں میں اضافے کے ساتھ دیا جائے. بھائی نعمت تو دی ہی جائے، نعمت تو دی ہی جائے، نعمت کے ساتھ جو اضافہ ہو اسے فضل کہتے ہیں. اللہ نے جناب سلیمان کو حکومت دی، وہ نعمت تھی. وہ ہواؤں کو چلاتے تھے، یہ نعمت. وہ جناتوں کو اطاعت کرواتے تھے، یہ نعمت. وہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، یہ نعمت. ایک دن انہوں نے کہا کوئی ہے جو تخت بلقیس لائے. تو ان کے وزیر آصف نے چشم زدن میں تخت بلقیس منگایا. تو سلیمان نے کہا ہاذا من فضل. تو جانوائیے گا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں کہا؟ کہ بھائی حکومت جیسی نعمت کے ساتھ آصف جیسا وزیر دیا، یہ فضل ہے. بھائی پڑھنا میرا کام ہے. جو نعمتوں میں اضافے کے ساتھ دیا جائے وہ فضل کہلاتا ہے. اب ذرا حدیث کی زبان سے پوچھئے کہ حدیث کی زبان میں لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. لڑکی کہلاتی ہے رحمت، لڑکا کہلاتا ہے نعمت. بھائی بیٹی ہے رحمت اور بیٹے ہیں نعمت. علی کو حسن حسین جیسے دو بیٹے ملے. ارے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حسن و حسین جیسے دو بیٹے ملے، یہ ہیں نعمتیں. اب ان نعمتوں کے بعد جو ملے سنیے مجھے کہنے دیجئے. ارے مومنین کو نعمت کے بعد جو ملے اسے فضل کہتے ہیں. امیر المومنین کو نعمتوں کے بعد جو ملے اسے ابو صلوات اور پڑھ دے محمد والے. ہم ہمارے پنڈت جی اعلان کر کے تھک جاتے ہوں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دے محمد. سنیں یہ ہے ابو الفضل کا باطن. یہ سب مولا کی دین ہے، آپ کی توجہ ہے. اب ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی نا.
ابو الفضل کا ایک باطن یہ ہے کہ حسنین جیسی نعمتوں کے بعد جو ملا وہ ابو الفضل ہے. اور پھر ایک سبب اور بھی ہے، اس لقب کا ایک سبب اور بھی ہے کہ ایک بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا، ایک بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا. ہم نے پوچھا وہ بی بی کون ہے؟ تو حدیثوں نے کبھی اسے صدیقہ کہا، کبھی طاہرہ کہا، کبھی منصورہ کہا، کبھی ام ابیہا کہا. ایک دن نبی کی آواز آئی سیدہ ہے ام الفضائل، سیدہ ہے سیدہ ام الفضائل ہے، یعنی فضائل کی ماں. تو جسے فضائل کی ماں اپنا بیٹا کہہ دے وہ ابو الفضل ہوگا. سنیں حضران گرامی، یہ ہے باطن، کیونکہ وہ نافذ البصیر ہے. مولا حسین کے حقیقت باطن کیا ہے کہ مولا عباس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے وہ ترازو نہیں بنی جو جناب عباس کی نالین کی گرد کو تول سکے. جس نے بھی سمجھا تو جناب عباس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھائے، عباس کو عباس کے مطابق نہیں سمجھائے. جس نے بھی سمجھا اپنی عقل کے مطابق سمجھا، ان کے باطن کو سمجھا ہی نہیں گیا. اور خود چوتھے امام کی حدیث ہے، صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. خود چوتھے امام کی حدیث ہے کہ روز محشر جب اللہ ہمارے چچا عباس کے رتبے کو ظاہر کرے گا، اس کا مطلب ابھی عباس کا ظاہر بھی ظاہر نہیں ہے. مولا عباس کا ظاہر بھی ابھی ظاہر نہیں ہے کہ جب ظاہر کرے گا تو تمام شہداء و صالحین غبطہ کریں گے. آپ سوچئے ابھی جناب عباس کے ظاہر اور جناب عباس کے باطن تک پہنچنا کتنی دور کی بات ہے. ابھی ظاہری کو نہیں سمجھا گیا. بس آخری منزل سنیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. بہت آپ نے ساتھ دیا آج، انشاءاللہ کل سے اپنے وقت کے اوپر مجلس شروع ہو جائے گی. کہ مولا عباس، میں نے عرض کیا وہ ترازو نہیں بنی کہ جو جناب عباس کے نالین کی گرد کو تول سکے. ایک تو یہی بہت ہے کہ جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، عباس میرا بیٹا. اور دوسرے عزیزان گرامی، ایک لقب ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا وفادار، ساقی حرم، ویسے ہی مولا عباس کا لقب ہے علمدار. لیکن اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیے تو یہ علمدار کا لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے. یا علی انتا صاحب و لوائی فی دنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے علمدار ہیں آخرت میں بھی. مگر اسے کیا کیجئے کہ جیسے ہی لفظ علمدار آتا ہے باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہی مقصد مجلس ہے، لیکن اس بات کو بھی غور سے سن لیجئے گا اور بھی مصائب ہو جائیں گے. جیسے ہی لفظ علمدار آیا باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عزیزو معاملہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ خدا کا ذکر ہے، 34 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی خدا کا ذکر ہے، 34 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی خدا کا ذکر ہے. مگر خدا کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور یہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا. بیدار ہو کے سنیے گا. تو ذکر خدا کا ہے مگر کہلاتا ہے تسبیح ہے. بھائی میرے ساتھ بولیے، کہلاتا ہے تسبیح ہے.
सैयदा, खुदा का जिक्र खुदा का नहीं कहलाता, तस्बीह है सैयदा। जनाब कुमैल मौला अली के पास आए, कहा या अली कोई दुआ तालीम कर दीजिए। मौला अली ने एक दुआ तालीम की, दुआ मौला अली की है, कहलाती है दुआए कुमैल। भाई लक़ब मौला अली का है, लेकिन अलमदार पर याद आते हैं मौला अब्बास। भाई वजह यह है कि खुदा का जिक्र दस्त सैयदा में ऐसा समाया कि खुदा का नहीं, आखिरी आदमी तक सैयदा का कहलाया। अली की दुआ कुमैल ने जबान पे ऐसे सजाई कि अली की नहीं कुमैल की कहलाई। अरे बाप का आलम बेटे ने ऐसे उठाया। क्या बाप का लक़ब भी बेटे के हिस्से में आया। क्या है जानो दिले हैदर कर्रार अलमदार, ऐ क़ुव्वत दस्ते शहे अबरार अलमदार। तुम मर गए, अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार अलमदार। दिखला दो फिर एक बार मुझे चाम सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार। जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी, रोएंगे तुझे मेरे आज़ादार। माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। अल्लाह तमाम फर्श अज़ा पाने वालों को सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के कोई गम न मिले। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, यही मकसद खिलकत है, मौला हुसैन को रोना। तो देखिए ये गिरिया भी ज़ाहिर गिरिया है, ये आंसू भी ज़ाहिर आंसू हैं, मगर बातिन क्या है इसका। छठे इमाम ने फरमाया जो हमारे जद्द मज़लूम के गम में रोता है वो हमारी दादी सैयदा की नुसरत करता है। ये आपका रोना, ये आपके आंसू उस बीबी के लिए नुसरत हैं जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, जिसका घर जला दिया गया, जिसका मोहसिन मार डाला गया। अल्लाह तो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं आप। रोने के लिए तो मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं, रोने के लिए यही बहुत है कि सैयदा पुरसा लेने के लिए आती है। और मैं बहुत ज़्यादा सख्त मसाइब पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता। इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस में हुआ तो शहादत पेश करने की कोशिश की जाएगी। आज मौला अब्बास का जिक्र आया है, मेरा दिल चाहता है 4 मुहर्रम आई होगी तो आपने मौला हुसैन के बचपन के दोस्त का जिक्र सुना होगा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। मैंने अपनी आँखों से पढ़ा है कि मौला अब्बास के भी एक बचपन के दोस्त थे, नाम था इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर। मौला अली के दोस्त मालिक अश्तर के बेटे जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर, वो इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के जिनके बग़ैर जनाब मुख्तार की तहरीक मंजिल तकमील तक नहीं पहुँची। वो मौला अब्बास के बचपन के दोस्त थे। जंग सिफ़ीन में एक ही खेमे में रहते थे, साथ साथ अब्बास और इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर एक खेमे में आराम करते थे, इबादतें करते थे। लिखा है कि जनाब मुख्तार जब इंतकाम ले चुके तो इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर करबला पहुँचे। दूर से देखा ज़हरा के बेटे की उजड़ी हुई कब्र नजर आई। बहादुर बाप का बहादुर बेटा, लेकिन कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। घोड़े से उतरे नहीं, घोड़े से गिर पड़े और कोहनियों के बल चलते हुए फर्जंद ज़हरा की कब्र पर पहुँचे। अमामे को फेंक दिया, चेहरे पर तमाचे मारे, दिल खोल के गिरिया किया और फिर 4 बांस लेके मौला हुसैन की कब्र के चारों तरफ आवेज़ा किए, खजूर के पत्तों की छत डाली,
اس لیے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے کلیجے میں آگ لگی تھی کہ زہرا کے لال کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے. میں کہوں گے فرزند مالک اشتر، ارے آپ کو تپتی قبر گوارا نہ ہوئی تو آپ بی بی زینب سے پوچھئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا. خوب روئے مولا حسین کی قبر، پھر اٹھے اور دور سے نظر ڈالی تو بچپن کے دوست کی قبر نظر آئی، جناب عباس کی قبر نظر آئی. اب جو قبر عباس کو دیکھا تو ابراہیم ابن مالک اشتر روئے نہیں، تیزی سے دوڑے اور دوڑتے ہوئے قبر عباس پر پہنچ کے قبر عباس کی مٹی کو اپنی مٹھی میں ایسے جکڑا جیسے عباس کی کلائی پکڑے ہوئے ہو. سنیے گا حضرات گرامی، اور کہا عباس میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، میرے علاوہ تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا. میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ارے عباس کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، سیداریوں کی چادریں. ماشاءاللہ بلند ہوتی ہوئی آوازوں کا نہ روکیے. خوب رو چکے ہیں آپ عشرہ اول میں، بلند ہوتی ہوئی آوازوں کا نہ روکیے گا. اس لیے کہ جب ایک ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور فضائل پڑھتا ہے، آپ نعرے لگا دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے. جب مسائل میں آپ چیخ کے روتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں جو ٹوٹی پسلیاں پکڑے اسے راحت ملتی ہے. ابھی میرا حسین اکیلا نہیں ہے. 5 یا 6 منٹ مجلس تمام ہو رہی. کہا عباس میں رونے نہیں آیا ہوں، جتنا رونا تھا فرزند زہرا کی قبر پر رو چکا ہوں. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ جملہ سنیے گا. اتنے میں جناب عباس کی قبر ہلی، آواز آئے ابراہیم اب آئے ہو؟ ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے، میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ سید کے گلے میں خنجر چلتا، نہ سیداریوں کی چادریں چلتی. ارے ابراہیم بڑی دیر کر دی تم نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آوازیں آپ کو کربلا پہنچائیں، یہ آنسو آپ کو زیارت ابا عبداللہ کے شرف سے مشرف فرمائے. ماشاءاللہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں حسرت زیارت ہے وہ پھر جائیں. بس 2 منٹ مجلس تمام ہے. کیا جناب عباس سے عقیدت ہوتی ہے. بس ایک واقعہ اور سن لیں اور مجلس تمام. دیکھیے مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے، مر جانے کے لیے، اور خاص تاریخوں پر سخت مصائب پڑھنا چاہیے. ہر موقع پر سخت مصائب نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ ایک ذاکر مولا حسین ممبر پر مصائب بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ان کی نظر برآمدے کی طرف گئی تو انہوں نے ذاکر سے کہا کہ بس ختم کر دے مصائب، دیکھ امیر المومنین کی کیا حالت ہو رہی ہے. اب جو ذاکر نے دیکھا تو مولا علی کبھی ذوالفقار باہر نکالتے ہیں، کبھی ذوالفقار کو اندر رکھتے ہیں. ان عالم نے کہا کہ بس رک جا، دیکھ امیر المومنین کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو مولا امیر المومنین نے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ میری حالت کل بھی ہوئی تھی جب تو نے پڑھا تھا کہ میری بیٹی یزید کے دربار. اللہ یہ بڑا سخت ہوتا ہے. مذاہب کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، پڑھنا چاہیے. میں بھی پڑھتا ہوں لیکن ہر موقع پر نہیں پڑھے جاتے.
بس ایک واقعہ سن لیں اور یہی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. ایک قافلہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا عباس کے صدقے میں سب کربلا جائیں. جیسے یہاں رو رہے ہیں ویسے حرم جناب عباس میں رو کے آئے, ماتم کر کے آئے. ایک حیدرآباد کا قافلہ کربلا معلیٰ گیا جس زمانے میں صدام ملعون کا دور تھا. ابھی ہمارے حشومیاں زیارت کر کے آئے ہیں, بہت سے زائرین بیٹھے. تو جناب عباس کے حرم میں تعمیر چل رہی تھی. مزدور تعمیر کا سامان لے کے نیچے سرداب جا رہے تھے. سرداب یعنی تہخانہ. آپ کو معلوم ہے اصل قبریں سب نیچے ہیں. مولا عباس کی بھی اصل قبر تہخانے میں ہے. وہ آج تک چاروں طرف پانی طواف کر رہا, جیسے قدموں سے لپٹا معافی مانگ رہا کہ سقائے سکینہ ہمیں معاف کر دینا کہ تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی. تو قافلے والوں نے جب دیکھا کہ یہ مزدور سرداب میں جا رہے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ہم بھی جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کر لیں. تو انہوں نے مجاوروں سے گزارش کی, کچھ نذرانہ دیا, اجازت ملی کہ جاؤ اور بس 2 منٹ کے اندر باہر آ جانا. اب ظاہر پہنچے, آپ سوچیں ہمارا دل کتنا سا ہے. ہم علم دیکھتے ہیں ہم تڑپ جاتے ہیں. اللہ, ہم شبیہ علم کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا ابلنے لگتا ہے. جنہوں نے اپنی آنکھ سے جناب عباس کی خبر دیکھی ہوگی, وہ عباس جو گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین سے خط دیتے جاتے تھے. یہ جملہ پہنچ گیا تو رونے کو بہت ہوگا. جنہوں نے طویل القامت عباس کی خبر ایک بچے کی خبر کی طرح کی دیکھی ہوگی, اللہ ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. کسی نے گریبان چاک کر لیا, کسی نے ماتھا پھوڑ لیا, کوئی تڑپنے لگا, کوئی بے ہوش ہو گیا, مگر ایک زائر نے جلدی سے پانی کا برتن نکالا اور قبر عباس کا پانی اپنے پاس محفوظ کر لیا. جب یہ باہر آیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس زائر کے پاس جناب عباس کی قبر کا پانی ہے تو سب نے کہا تو نے بڑا اچھا کام کیا, ہم کو اندازہ بھی نہ تھا کہ تیرے پاس قبر عباس کا پانی ہوگا. ایک ایک بوند ہم کو بھی دے دے تاکہ ہمارے لیے بھی یہ تبرک شفا بن جائے. اس زائر نے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے میرا مال مانگو مال دے دوں گا, مجھ سے میری جان مانگو جان دے دوں گا, لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا. عزیزو 1-1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے. لوگوں نے کہا نہ پی رہا ہے نہ کسی کو دے رہا ہے, آخر اس پانی کا کیا کرے گا؟ کہ دیکھتے رہو میں کیا کروں گا. لیجیے جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئی اور قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے سینے پر سونے والی 4 برس کی سکینہ کا روضہ تھا. قافلہ اندر گیا, کسی نے بالیاں چڑھائی, کسی نے چادر چڑھائی. یہ زائر آگے بڑھا, چلو میں پانی نکالا, قبر سکینہ میں ڈالا. سکینہ, ارے ابو نے پانی بھیجا, اے سکینہ, اے یتیمہ. شد حسین
کشتا آہو آویلا کشتا شد حسین واہ محمد کشتا شد حسین آہو آویلا کشتا شد حسین واہ محمد کشتا شد حسین آہو آویلا کشتا شد حسین واہ محمد کشتا شد حسین آہو آویلا کشتا شد حسین آہو آویلا کشتا شد حسین محمد کشتا شد حسین لجتا ہے وہ پیر قید خانے میں یہ کہتی سکینہ سانس لینا بھی ہے ڈوب یہ جگہ سکینہ سلا
तड़पाती है अरवा तो मुझे बाबा की ये उदासी ये अंधेरा ये तपिश और घुटान ये उदासी ये अंधेरा ये तपिश और घुटान चोर जख्मों से बदन क्या उठाना है क्या उठाना मुझे कुछ और अभी अब मेरे भाई अब मेरे भाई मिलेंगे न मिलेंगे बाबा मेरे भाई मिलेंगे न मिलेंगे बाबा अब न आएंगे चचा अरे हसरतें लेके मैं दुनिया से चली जाऊंगी अरे प्यासा असगार मेरा तड़पा किया पानी न मिला कैसा अंधेर हुआ अपना राहत मुझे मरकर मयसर होगी सांस उपड़ी अरे सांस उखड़ी हुई मेरी मुझे देखी अब बता वक्त आखिर है मेरा अब नहीं कोई भी उम्मीद मुझे जीने की मौत ने अरे मौत ने दे दी सकीना को मुनव्वर कस के अब वो गाला पे नहीं कर गई रूह जो परवाज़ तो कैसे कहती की पढ़ना ज़्यादा पढ़ेंगे अली अली करवा दे अली अली सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा
سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي غريب الغرباء. السلام عليكم الزبائن والبغرات. السلام عليكم الشمس الشموس. السلام عليكم النبوة. السلام عليكم أيها المسؤول بأرضه. السلام عليكم يا بقية سيد الزبائن والجزائر. السلام عليكم يا أبا الحسن علي بن موسى رضا لك البدع ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم الشريف القرآن. السلام عليكم مدى الإمام. السلام خليفة الإمام. السلام عليكم إمام مالك سويان. أجل الله تعالى وجهه. تعالى الله تعالى مغفرة ظهورك ورحمة الله وبركاته. اللہ